حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين وباري خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وصلى الله على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مکرمین المطہرین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، قرآن مجید کا 114 سوروں میں با اعتبار تعداد سب سے چھوٹا سورہ، لیکن با اعتبار عظمت سب سے بڑا سورہ. تعداد آیت جو ہیں، اگر بسم اللہ شامل ہے تو 4 ہیں، ورنہ صرف 3 آیتیں. سورہ وہ ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت عرب کی کمر کو توڑ دیا. سورہ وہ ہے کہ جس نے اب تر کہنے والوں کے منہ پر ایسا تماچا لگایا کہ وہ اب اتر ہی نہ رہے، بالکل بدتر ہو غالی، اب اتر ہی نہیں رہے. سورہ وہ ہے کہ جو اپنے دامن میں تشفی و تسلیہ محمد کو سموئے ہوئے.
سورہ جو ہے وہ خانوادہ رسالت کے لیے پروان عظیمہ ہے. اب دیکھیے آپ ارشاد ہو رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بظاہر تو آپ عام مسلمان یہی کہتا ہے بھئی کوثر سے مراد تو جنت کی نہر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. میں یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر میں اپنے بیٹے کو ایک مکان دوں اور اس سے یہ کہوں کہ میں نے تمہیں باہری کمرہ بھی دیا، ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب، جب مکان دیا تو باہری کمرہ دیا. یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے آپ کو باہری کمرہ بھی دیا؟ جنت تو خود محمد کے صدقے میں ہے. اللہ کیا کہے گا کہ کوثر دیا. بھیا یہ کوثر کثرت نسل ہے. صلوات بھیجیے بابا. کثرت نسل ہے. اب آپ دیکھیں اہل نظر ہے ماشاءاللہ سے کہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ رسالت ماپ کے آنے سے سینکڑوں خدا کو ماننے والے لوگ معمولی بات ہے. آپ ہمارے بھارت میں بھی ہمارے ملکی بھائی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، یہ سب آپ لوگ نیا لے کے آئے ہیں. ہم نے کہا ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب، آپ کا مذہب پرانا نہیں ہے. ہمارا مذہب کب سے چلا آ رہا اور آپ یہ نئی نئی باتیں کرتے، میں نے کہا انکار نہیں ہے. لیکن ہمارے نئے مذہب میں کچھ تو خوبی رہی ہوگی جو لوگوں نے پرانے کو چھوڑ کے نیا اختیار کر لیا. کوئی تو بات رہی ہوگی. ہمیں نئے چیز کو چھوڑ کے کچھ نہ کچھ تو ہمیں خوبی ہے. بھئی ورنہ کون اپنے بھائی قرآن مجید آپ پڑھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا. یہ ہے نہیں ہے. جناب حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھ لیجیے. میں تمام واقعات میں آپ کے اذہان کو الجھاؤں گا نہیں، آپ بے فکر رہیے گا. مگر آپ یہ یاد رکھیے جہاں پر بات آنا ہے تو اس کو لانا ہموار تو کرنا ہی پڑے گا. اب اندازہ کیجیے گا سینکڑوں خدا کو ماننے والے لوگ. یہ تو کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں یاد ہے ہم نے 1 گھنٹے پڑھ دیا، ہمارا کیا گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا. میں خالی ہمارا تھوڑا بہت پسینہ بہے گا. مگر جس نے تبلیغ کی ہو ذرا اس سے پوچھنا. یہ کہنا اور ہوتا ہے، ادا کرنا اور ہوتا ہے. زبانی خرچ اور ہے، عملی زندگی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. بھیا برا نہ مانیے گا، بہت ہی معذرت سے زبانوں سے باتوں کو ادا کرنا اور ہے، لیکن عمل پیش کرنا مشکل ہے. بھئی عمل کیوں مشکل ہے؟ سوال آپ سے پھر میں سوال بات بڑھے گی. یہ عمل مشکل کیوں؟ عمل مانگتا ہے قربانی. یاد رکھیے، عمل مانگتا ہے قربانی. بغیر قربانی کے عمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ خود دیکھ لیجئے، گیہوں اگر اپنے وجود کو مٹی کے اندر مٹا نہ دے تو کیا پودا نکلے گا؟ کیا مہندی اگر پتھر پہ اپنے وجود کو پیس نہ دے تو کیا دھیرے عروس کے ہاتھ میں لالی آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. آئے گی تو بتا دیجئے گا. آپ صلوات بھیجیے. کوئی ایسا جگہ اگر آپ کے پاس تو قربانی چاہیے. عمل مانگتا ہے قربانی. یہ عملی بات ہے کہ آپ خود اس بات کو ذرا سوچئے کہ جو ماحول بالکل بدلا ہوا، جہاں صبح کا خدا کوئی اور ہو، شام کا خدا کوئی اور، سائے کا خدا کوئی اور ہے، دھوپ کا خدا کوئی اور ہے، قبیلوں کا خدا کوئی اور ہے، اس میں ایک خدا کی بات کرنا کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ معاف کیجئے گا جتنے لوگ بیٹھے ہر ایک سے میرا سوال ہے کہ آپ نے اسلام کو پڑھ کے قبول کیا تھا؟ ہے کوئی جو ہاتھ اٹھا کہیں نہیں مولانا میں نے بڑی اسٹڈی کی تھی اور اس کے بعد میں مسلمان ہوا؟ نہ. جیسے مکان بابا کا مل گیا، دادا کی دکان مل گئی،
اما کے زیورات مل گئے میراث میں، ویسے اسلام ملا. صلوات ہے جی آپ بابا. برا نہ مانیے گا. ہاں بس ایسا ہی ہے. ہاں پڑھا لکھا پڑھا بڑا نہیں ہم نے، یہ بھائی ظاہر سی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مطہرات میں 13 چیزیں ہیں. ایک کا نام ہے طبیعت. طبیعت یعنی اتباع. جو اگر اتباع میں رہتا بھی ہے وہ اسی مذہب میں شمار ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اسلام پڑھا. ہم نے تو بھائی نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا. اگر آپ نے بھائی کہ آپ کہیں میں بالغ ہوا، پھر میں راشد ہوا، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، پھر میں مسلمان ہوا، تو ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ خاندانی اسلام ہے. ہم نے اس میں پڑھا وڑا کچھ نہیں. بھئی ہم سے کوئی پوچھے مولانا آپ مسلمان کیوں، میں کہوں گا میرے والد مسلمان تھے. میرے والد سے کوئی پوچھے آپ کیوں مسلمان، قبر کے بیورا میرے بابا لیٹے ہوئے ان سے پوچھو وہ مسلمان، ان کی قبر پہ پوچھوں آپ کیوں مسلمان تھے، کہا میرے باپ مسلمان تھے. تو ہم لوگ خانوادے کے ساتھ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. محنت تو نہیں کی ہے محنت. مسلمان جناب بلال، مسلمان جناب سلمان فارسی، مسلمان عمار یاسر، جناب جنادہ بن جندب ابو ذر غفاری، صہیب رومی. یہ بتائیں گے کہ اسلام کیسے قبول کیا گیا ہے. اب آپ سے ایک بات، اس کے بعد منزل کو آگے بڑھا دیا جائے. اب اندازہ کیجئے گا کتنی بڑی بات ہے. ان سینکڑوں خداؤں کو ماننے والوں کے بیچ میں ایک خدا کے لیے یہ کہنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دیکھو اللہ ایک ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. کیسے کہا ہوگا؟ آج کل تو ہر آدمی یہ پوچھتا ہے، یہ صحیح پہنچتا کہتا ہے یہاں چلتا کیا ہے. صلوات بھیجیا بتا. پہلے تو یہ پوچھ لیتا ہے بھئی یہاں چلتا کیا ہے، یعنی اسے اپنی بات نہیں کہنا ہے، اسے وہ آپ کے مزاج کی بات کہنا ہے. ورنہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہاں کیا چلتا ہے. پوچھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کہہ نہیں پائیں گے. صلوات بھیجیا بتا. بھئی آپ کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے، آپ وہ بات کہہ نہ پائیں گے. آپ نے پوچھا یہاں چلتا کیا ہے، تو بھیا یا جو چلے گا وہ چلائیے گا. محمد نے ایک ہی بات کہی، لا الہ الا اللہ تفلح. اب ایک بات آپ سے پوچھوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں مدرسے میں بہت دن رہا، اب اسکول چلا گیا، لیکن نماز پڑھنا تھوڑی نہ چھوڑی میں نے. وہ سب کام چل رہا ہے، وہ سب چل رہا ہے. جتنی ڈیوٹی ہے پوری وہ پکی چل رہی ماشاءاللہ، تو اللہ کا شکر ہے. اب آپ سے میرا سوال، اگر صبح کی نماز پڑھانے کوئی مولوی جا رہا ہے مسجد میں، مغرب میں تو مجمع ہو جاتا ہے، صبح کا سناٹا ہے، اکثر شکایات یہی ہیں. اب جہاں بہت ہی پابندی ہے وہ بیچارہ آ رہا ہے، تو وہ اب جو بیچارہ وہ پہنچتا ہے وہی دیکھا حق کے 3 دانے بیٹھے ہوئے، وہی بیچارے بزرگوار تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہی بیچارے جب ہم ملاقات ہوئی وہی بیٹھے بیچارے 3 4 آدمی. ایک دن مولوی صاحب نے پوچھا، سید صاحب میں نے سنا ہے وہ آپ کے بیٹے بھی تو ماشاءاللہ سے جوان ہیں، کبھی کبھی بیٹوں کو بھی زیارت کرا دیجئے، صبح لے آئیے ذرا اضافہ ہو جائے مومنین میں. ارے ہونی کا مولانا صاحب چپ کے بیٹھیے، آپ کو کس نے کہے جھنجٹ میں آپ پڑے ہوئے ہیں، پیمنٹ تو آپ کا ہو ہی رہا ہے، ہم تو آ ہی رہے ہیں. ارے کہاں آپ مجھے جوان بچے ہیں، شادی شدہ بچے ہیں. ارے واہ اماں، ایک مومن کی یہ طاقت نہیں ہے، پینشن وہ آپ کی اڑا رہا ہے، مکان آپ کا بنایا ہوا ہے، گاڑی آپ کی خریدی ہوئی ہے، اور فنڈ پہ نظر بھی لگائے ہوئے کہ ہم کو ہی ملے گا. سمجھ رہے ہیں ہمیں ساری چیزیں آپ کی ہیں، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں جب مومن سے نہیں کہہ پا رہا ہے تو رسول نے کافروں سے کیسے کہا. صلوات بھیجیے آباد. بڑی بات ہے. تجربے والی بات، میں 31 سال سے ایک ہی مسجد نماز پڑھاتا ہوں، صبح کی پڑھاتا ہوں. پہلے کوئی کہتا وہتا نہیں، ہر آدمی گھبراتا جھنجھٹ میں. تو اب اندازہ لگایا کہ اتنے خداؤں کے بیچ میں
اب ظاہر ہے کہ جب نبی اعظم کی بات نبی کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملے اثر تو کریں گے، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، وہاں جو کہے گا وہ ہوگا۔ اب ان کے اوپر کاری ضرب لگی، اسلام ترقی کرنے لگا، یقین کہ دھیرے دھیرے کنارے ہونے لگے، اور اس کے بعد بھیا ساری باتیں تو ایک طرف تمنا ہو جائے گی، مجلس بہت لمبی، ہاں غور میں ساری باتیں تو رہی کنارے، اور ساری کسر پوری کر دی عقد جناب ختیجہ نے۔ یہ مصیبت بڑی ہوگی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سبھی لوگ ماشاءاللہ اہل نظر ہیں آپ لوگ، کہ خدا نخواستہ کسی کے چوٹ لگ جائے، اور جب پرویا چلتی میں درد بہت ہوتا۔ اما کیا بتائے، وہ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، فٹ بال میں لگی تھی چوٹ، کھیل تو لیا، مصیبت بنی ہوئی ہے۔ بس یہی چوٹ تھی جب محمد کو دیکھتے تھے مکے والوں کا دم نکل جاتا۔ صلوات ہے جی بابا، جب محمد کو دیکھتے، آپ خود یہ سوچئے آپ کہ میں تو سامنے چیزیں بھائی پڑھتا ہوں، میں بہت زیادہ قابل عمل تو نہیں، آپ خود ہی جانتے ہیں، ساتھ سنتے ہیں، پورا شہر سنتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے گا کہ اگر آپ کی بیٹی ہو اور محلے 3 پیغام آئے اور کھٹ سے آپ انکار کر دیں، پھر آپ دیکھیں، میرا ماشاءاللہ ایم ٹیک کیے ہوئے تھا، بڑھیا جاب تھی، شادی نہیں کی میرے لڑکے ساتھ۔ تیسرے نے کہا ہمیں شادی، جناب ختیجہ کے پاس جو بھی، انہوں نے یہ پروگرام بالکل کینسل رکھا، نہ جس نے کہا کہ نہیں، لیکن جب تجارت کا سامان لے کر ہمارا نبی گیا اور میسرہ سے کہا بھیا چلے جاؤ ساتھ میں، یہ محمد مارکیٹ کے آدمی تو ہے نہیں، ان کا تو طریقہ کچھ اور ہے، یہ سامان اٹھانا بٹھانا، یہ بار بار اونٹ پہ لادنا کہنا، یہ کون کرے گا، ذرا چلے تو جاؤ ساتھ میں۔ چلے گئے بھائی میسرہ۔ اب وہاں جب منظر کہ جب قافلہ روانہ ہوا، دیکھا میسرے میں ہر ایک کے پسینہ، لیکن ان لوگوں کو پسینہ وسینہ نہیں آ رہا، میں یہ کون سی بات ہے۔ اب جو اٹھا کے سر دیکھا تو ایک بادل سایہ، پہلا معجزہ دیکھا فوراً۔ اب میں نوٹ کرنے والی تو کہہ نہیں سکتا ہوں بات، صلوات ہے جی آپ فوراً دماغ میں بیٹھا، پہلا معجزہ۔ میں جہاں گئے دیکھا پتھروں کو ہاتھ میں رکھ لیا، وہ بولنے لگے، تو پانی کی قلت پڑی، خالی کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا، ٹھنڈا پانی۔ اب وہاں جب پہنچے سارے لوگ یہ سمجھے کہ محمد تو بیچارے کاروباری آدمی ہے نہیں، ان کا مال کہتے ہوئے اللہ نے کہا میرا نبی آ رہا ہے۔ کہتے نہیں ہے بازار مصطفیٰ خریدار خدا، صلوات ہے جی آبا۔ اب جو جناب مال بکنا شروع ہوا، یہ سب تو انتظار کرتے رہے گراہک آئے، وہاں گراہک آئے، یہاں کھٹا کھٹ ماں سفید کے تیار کنارے، واہ بھائی واہ محمد اللہ۔ اب جب یہ لوٹا قافلہ، بھیا تھوڑی دیر ہو جائے برا نہ مننا، صلوات ہے جب۔ ہاں کئی شہید آپ کہیں گے بھئی ہم آرام سے پڑھنے والے آدمی ہیں، اب آپ غور فرمائیے گا۔ اب جو میسر آئے ویسے ہی چلمنے ڈالے ہوئے بیٹھی تھی، اور پیشانی نبوت کا نور جو تھا نکل رہا تھا، سمجھ گئی محمد آ رہے ہیں، اور آ کے میسرے نے تو اور بتا کے قیامت کر دی۔ جو بھی ابھی تک اپنے پروگرام کو کینسل کیے ہو، اگر شرافت و نجابت و طہارت کا در بے بہا ہماری تاج زندگی کا نگی بن جائے، صلوات ہے جی بابا۔ ان کی وہ سہیلی نفیسہ
محسوس کیا کبھی بھی آپ کا کچھ کہا اگر محمد کے ساتھ عقد ہو جائے کیا شرف ملنے والا ہے جناب خدیجہ کو. ہمیں ہر ایک کو یہ سب ملتا کہاں. یہ آپ یاد رکھیے گا. ان کے چچا کسی نے لکھا نوفل, ان کو پتا چلا, انہوں نے کہا بھائی خدیجہ میرے کانوں میں یہ باتیں ہیں کیا واقعی آپ عقد کریں گی. کہاں کروں گی لیکن محمد کے ساتھ. اب انہیں ایک بات کی, آپ تو جانتے ہیں اہل نظر ماشاءاللہ سے کہ بچولی جو ہوتے ہیں جو رشتہ طے کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک ہی سوال کہا بھائی دیکھو خدیجہ ایسا ہے معاملہ ابو طالب تک ہے, کیوں عبداللہ ہے نہیں, ماں زندہ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ جناب ابو طالب ہیں. میں ابو طالب سے بات کروں گا, آپ کا پیغام پہنچاؤں گا. اگر میں نے آپ کا عقد کرا دیا تو آپ مجھے کیا دیں گے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ, بھائی بات معقول ہے. اگر میں نے آپ کا عقد, تاریخی بات ہے, اس پہ پڑھیے جائیے, بس پڑھنا ضروری ہے. سلامات ہے. ہاں یہ ذاکری والی باتیں نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے گا کیا میرا کیا, آپ مجھے کیا دیں. انہیں برجفتہ یہی کہا بھائی ہم بھی ہوتے آپ ہوتے. کہا بھئی اتنا بڑا کاروبار ہے, جو دل چاہے لے لیجئے گا. کہا یہ سب نہیں چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے جب یہ زمین جائیداد. کہا یہ سب نہیں, پھر کیا چاہیے. کہا یہ چاہیے. کیا کہا جب بروز محشر اب رسول کے برابر میں ملکہ شفاعت بنی ہوئی بیٹھی ہوں گی, ہماری شفاعت کرا دیجئے گا. صلوات ہے ہو گیا بھیا. عقد اللہ اکبر, کیا خطبہ پڑھ لیا ابو طالب. مسلمانوں نے کتابیں پہلے چلیں, اس میں لکھا صحیح, یہ صحیح, وہ صحیح. ہمیں یہ صحیح لگانے کی ضرورت کیا کچھ غلط بھی ہے. صلوات ہے جی آپ آباد. یہ لے صحیح مسلم, صحیح بخاری, یہ صحیح کی کیا ضرورت بھیا, کیا اس میں کچھ غلط بھی ہے جو ماں صحیح لگا. اب اس کے بعد آ گئی جدید. اب آ گئی جدید, اس کے مطلب آپ نے کچھ جدت کر دی ہے. صلوات ہے جی آباد. جدید ضرورت نہیں تھے, جدت ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے اس میں ہاتھ پہ مار دیا ہے. جب جدت ہے جدید ضرورت نہیں, کیا کرنے ضرورت تھی بھائی. ہماری کتابیں جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں, آپ اصول کافی, التہذیب, ملا یاز الفقی, استفسار, یہ 4 بنیادی کتابیں. کسی بھی عالم نے صحیح نہیں لکھا کہ اصول کافی صحیح, استفسار صحیح, ہمارا جو ہے وہ ہے. جھگڑے کیا بات ہے. اب اس میں جناب اب تمام مسلمان تمام چیزیں تو الٹ پلٹ ادھر ادھر لگا دی, لیکن ابھی تک رسول کے نکاح پڑھنے والے کا نام نہیں بدل پائے. صلوات ہے جی ہاں بابا. وہی بڑی کوشش کرتے ہیں, پوچھ لو بھائی کسی سے, وہ جانتے ہیں کہ نکاح کس نے پڑھایا, وہ ہے خراب نہیں جانتا. آ گئی بھائی. اور آنے کے بعد یہ جملہ اگر کسی صاحب کو برا لگے تو میں معذرت خواہ, بہت ہی معذرت کے ساتھ تمام مومنین سے. ہماری بیٹی, آپ خراب مثال کبھی سامنے والے ہمیشہ دیتا ہوں میں اپنے سے, اگر میری بیٹی کسی کے گھر رخصت ہو کے جائے اور میں نے اگر ڈھنگ کا جہیز وہیز دے دیا, 4 ویلر دے دی, قیامت ہے سمجھ لیجیے, آدھی قیامت اچھی ہے. اور اگر ہم نے ڈبل ڈور فریج دے دیا, اے سی, جنریٹر, کمپیوٹر, کیلکولیٹر, ہمارے سر ڈٹر بھر دیں. ہمارا روزانہ ہر چوتھے دن میری بیٹی کچوں کے لگا رہی تھا ہی کیا, یہ دروازے پہ 4 ویلر میری وجہ سے, دیکھا ہی کیا تھا, یہ سب میری وجہ سے. یہ کم ظرفی کی علامت ہے. لیکن کیا کہنا اعلیٰ ظرف خاتون کا, کتنی دولت لے کے آئی. آواز محمد, حکمت تمہاری ہوگی دولت ہماری ہوگی. صلوات ہے جی بابا. سلام پروان کرو, پریشان ہو. یہ دیکھا آپ نے, حکمت تمہاری دولت ہماری, اسلام پروان چڑھے گا. کچھ نہیں کہا.
اور وہ خاتون وہ ہے جسے رسول کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. وہ خاتون وہ ہے کہ جب دنیا رسول کو پریشان کر رہی تھی وہ ایمان لے کے آئی. اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا روایت میں موجود ہے کہ جب کسی کم سن بیوی نے جناب رسالت مآب سے ایک مرتبہ کہا کیا آپ انہیں یاد کیا کرتے ہیں؟ کہا خبردار خبردار اپنی زبان سے ان کا نام نہ لینا. دیکھا آپ نے رسول نے اوقات تو بتائی دی. صلوات ہے جی آبا یہ آپ نے بن لیا یہ بتا دیا رسول. ہاں نام نہ لیجیے گا آپ. سب نے مار فورس لگا دیا. آپ بھی انٹری آپ بھی سب نے مار. اللہ نے کہا بھیا یہ کیا ادھم کاٹے ہوئے. صلوات ہے جی آبا تشریف لائیے گا. اللہ اکبر. مگر اللہ کا انتظام. بھائی بچے ہوئے بیٹے ہوئے قدرت کا انتظام. صاحب کیا کیا جائے؟ بیٹے نہیں زندہ رہے. بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ بھئی مصلحت الہی کسی کے بیٹے زندہ رہتے ہیں کسی کی بیٹی زندہ رہتی. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹا دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں جڑواں کے بچے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں اسے باندھ بھی رکھتا ہوں. اللہ نے خود کہا قرآن مجید موجود ہے. بات پڑھ لیجیے جا کے. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے. اب بیٹے نہیں زندہ رہے کیا کیا جائے؟ بھئی ہم بیٹے نہیں. اب صاحب بیٹے نہیں رہے تو یہ سمجھے کہ ہم پاور میں آ گئے. سرفرے تو تھی وہی آج بھی سب ہے برقرار ہے سب. صلوات بھیجیے آپ. بدلا بہت کم ہے. ہاں بہت ہی کم. مدینے میں تو پھر آپ کو کہیں سنیم محبت پیار پریم مل جائے گا. مکے وکے کچھ نہ ملے گا آپ کو. ہاں ویسا ہی ہے. آج 1429 سال پرانا نئی مکہ ہے. صلوات بھیجیے آپ. آج بھی ہے. آپ نے جو لوگ گئے آپ نے خود دیکھا ہوگا. بیٹے نہیں. محمد کی نسل قطع ہو گئی. معاذ اللہ العیاذ باللہ. خاکم بہن اگر یہ تاریخ کی باتیں نہ ہو تو ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا بیان کرتے. محمد کی نسل اللہ اکبر. جب ایک دن رسالت مآب شاہراہ عام پہ چلے جا رہے ہیں ایک آدمی سے الیک سلیک ہوا باتیں کرنے لگا. رسول بیچارے محبت سے باتیں کرنے لگے. جب رسول اپنی طرف بڑھ گئے وہ اس طرف. لوگوں نے پوچھا بھیا کس سے باتیں کر رہے؟ اس نے کیا کہا جس کی نسل قطع ہو. جیسے ہی رسول اعظم نے سنا کبیدہ خاطر ہوئے افسردہ ہو. اللہ نے کہا محمد تم جبریل ذرا یہ پیغام لے کے تو جاؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جائیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے قربانی پیش کیجیے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کے دشمن ہی ہوں گے ایسے کہ جن کی جناب نسل. اور دیکھ لیا تم نے فاطمہ کا لال اگر نہ ہو تو دنیا نہ ہوتی. صلوات ہے جی آپ. وہ قائم ہے تو دنیا قائم ہے. اس کی وجہ تو اللہ نے صاحب اچھا بیٹے جب اللہ کا بعد آ گیا تو جیسے ہی اڑوس پڑوس رشتہ دار کے پڑوس معلوم ہوا کہ اللہ پھر انتظام کر رہا ہے. تو بھیا میں کہتا ہوں جلا نہ کرو ورنہ پھک جاؤ گے. ہمیشہ میں کہتا ہوں ہر مجلس میں کہتا ہوں حسد نہیں کیا کرو جل جاؤ گے بغیر لکڑی کے. صلوات ہے جی آباد. ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. پھک جاؤ گے گیس کا سلنڈر ہو جاؤ گے. اب لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی پھر ولادت ہونے والی 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے آنا جانا چھوڑ دیا. محلے کی عورتیں پڑوسی رہنے والے کا ختیجہ کیا کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے کسی مولود کی آمد کی خبر ہے تو سب اپنے گھر لیجیے صاحب. اسی مہینے کی 20 تاریخ یہ کیا 3 ہے 17 دن کے بعد 17ویں دن 20 جمادی الثانیہ سن 5 62 کوئی نہیں ہے صاحب. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ولادت کی منزل ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ پریوار والے لوگ ہیں خانوادے والے. عورت سائے سے بھی گھبراتی ہے
دو چار خاتون بزرگ بیٹھی رہتی ہے، ولادت کا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، ادھر دیکھا کس کو پکاریں، کس کو آواز دے، محلے والے 3 مہینے پہلے سے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ جب ہم خدمت کرنے کے لیے جائیں گے نہیں تو جو مولود آئے گا پہلی سانس میں راہی ملک عدم ہو جائے گا۔ بڑی پریشان، آواز دی تاکہ محمد بھی گھر میں نہیں، پتہ نہیں کہاں سفر پہ گئے۔ اللہ اکبر، ادھر دیکھا کوئی نہیں، فوراً خیال آیا پروردگار کیا میں نے تیرے محمد کے ساتھ عقد کر کے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا کہ آج کوئی میرا مونس و غمخوار و مددگار نہیں؟ ابھی آنکھوں کے آنسو پلکوں پہ آئے بھی نہیں تھے، وہ دروازہ جو بند تھا ایک دم سے کھلا۔ وہ تو کہیے وہ نبی کی بیوی تھی جو معجزے دیکھتی تھیں، وہ ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی تو گھگی بن جاتی۔ صلوات ہے جی آپ ہمیں یہ کیا ہو گیا، ایک دم سے دروازہ کیسے کھل گیا؟ آپ یاد رکھیے گا، جیسے ہی دروازہ کھلا یہ خاتون آگے بڑھی، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ کون ہیں؟ تعارف کرائیے اپنا۔ کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں دنیا انسانیت کی ماں، آدم کے کاندھوں سے کاندھے ملا کر کاروان آدمیت کو آگے بڑھانے والی، میرا نام ہوا ہے۔ پھر دوسری آگے بڑھی، آپ کون ہیں؟ آتش اسماعیل میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑنے والی، اللہ کو میرا عمل اتنا اچھا لگتا ہے اگر حاجی عمرے میں اور حج میں بھول جائے تو یا تو جا کے دوبارہ کرے یا کسی سے قضا کروائے، ورنہ حج نہیں قبول ہے۔ اور اللہ نے وہ طاقت دی میرے بچے کی ایڑیوں کو کہ زمزم آج بھی دنیا پی رہی۔ آپ کون؟ میں حاجرہ۔ تیسری آگے بڑھی، آپ کا آپ نے نہیں پہچانا؟ میں نے وہ کام کیا ہے کہ قصر فرعون میں آمد موسیٰ کی راہوں کو ہموار کرنے والی، فرعون کے مقابلے میں توحید الہی کا سکہ چلانے والی، میرا نام ہے آسیہ زن فرعون۔ چوتھی آگے بڑھی، آپ کون ہے بی بی؟ کا پہچانا نہیں؟ زیر کفالت حضرت زکریا بیت المقدس میں رہنے والی، ہمارے لیے سیپریٹ روم تھا، ہمارے لیے بن موسم کے پھل آتے تھے، اللہ نے ہمیں وہ دیا کہ ہمارے دور میں کوئی ہمسر مرد نہ پیدا ہو پایا۔ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام مریم ہے۔ کیوں آئیں آپ لوگ؟ کیوں آئیں؟ کام کیا اس لیے آئے؟ ہم لوگ تو سب جنت میں آرام فرما رہے تھے، ہمارا کیا تھا، ہم تو مصلی پہ بیٹھنے جا، تھوڑا آرام، آواز قدرت آئی، اے بیویوں آپ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے حقدار جنت ہیں، اور جس کی ولادت ہے وہ خاتون جنت۔ چلے صلوات ہے جی بابا۔ خاتون جنت، اس لیے ہم تو خدمت کے لیے آئے۔ فوراً ارے واہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ میرا مقدر اتنا عالی ہو گیا کہ جنت کی خواتین اپنے مسلوں کو چھوڑ کے آ جائیں۔ خیال آیا نہیں یہ ہماری بات نہیں، اگر یہ ہماری بات ہوتی تو اس سے پہلے جو ولادتیں ہوئی تو کوئی کیوں نہیں آیا؟ اس کے لیے آنے والا جیسا آنے والا ہوتا ہے ویسے استقبال کرنے والا، یہ آپ یاد رکھیے گا، اصول دنیا یہی ہے۔ اگر افریقہ کا کوئی پریزیڈنٹ آئے گا تو انڈیا کا کوئی بھی منسٹر چلا جائے گا، لیکن اگر برطانیہ کا آئے گا، امریکہ کا آئے گا، جرمن چانسلر آئے گا تو کوئی منسٹر چلا جائے گا، خود جانا پڑے گا ہمارے وزیر اعظم کو۔ تو جیسا آنے والا ہوتا ہے ویسے استقبال کرنے والے ہوئے۔ جناب فاطمہ زہرا دنیا میں، اللہ سنو میرے عزیزوں، لیجیے اللہ نے بیٹی دے دی، رسول اعظم سفر پر سے آ گئے، یہ قافلہ چلا گیا، جیسے ہی محمد تشریف لائے جناب خدیجہ نے اپنے شوہر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ کہا محمد مبارک ہو، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔
جیسے ہی بیٹی کو جناب رسالت مآب نے اپنی آغوش میں لیا، گویا رحل رسالت پہ فاطمہ سورہ کوثر کی تفسیر بنی ہوئی ہے۔ صلوات بھیجیے آپ بابا یا مسکرائے آواز دی، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میری بیٹی زہرا ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے، صدیقہ ہے، حورہ اور انسیہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا اس بیٹی کا۔ لا، صادق جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، صدیق اور صدیقہ جو ہوتی ہیں جو کہتی ہیں وہ بھیا کسی کو صدیق اکبر کہہ دو، ہم نہیں کچھ کہتے۔ ہاں یہ یاد رکھنا، صدیق اکبر کیا میں پوری قومی صدیقی ہو گئی۔ صلوات بھیجیے بابا، اس کو آپ کیا کہیے گا؟ جس کا دل چاہے صدیق ہو جائے، لیکن صدیق حقیقی ہمارا اور آپ کا مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب آپ کو یاد ہوگا، تاریخ پڑھو بھئی، دیکھو خود سمجھ میں آئے گا نہیں کیا لکھا روایت میں، کہ جب میدان محشر ہوگا، رسالت مآب اپنے ناقہ قصوہ پہ سوار ہوں گے، جناب جعفر تیار ہوں گے، جناب حمزہ ہوں گے اپنے ناقہ، ایک ناقے پہ علی جب باہر میدان محشر میں علی آئیں گے تو پورے اہل محشر کہیں گے پروردگار یہ تو کوئی ملک دکھائی دیتا ہے۔ آواز آئے گی یہ ملک نہیں ہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ اللہ آپ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اہل نظر تشریف فرما ہے۔ سوال یہ ہے، طالب گھر میں پیدا ہو گئے، جعفر گھر میں پیدا ہو گئے، عقیل گھر میں پیدا ہو گئے، جمانہ گھر میں پیدا ہو گئے، فاختہ گھر میں ہمارے سب گھر میں پیدا ہو جائیں، یہ خالی علی کے لیے خانے کا نہیں، ظاہر سی بات ہے آپ پریوار والے لوگ ہیں، آپ کے بھئی کیا بات ہے کہ بھئی ہمارے کیا یہ سب کام گھر میں ہو جاتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے جاتے ہیں، فلاں کا ہمارا کارڈ بنا ہوا دنیا کے، اے پروردگار میں سارے بچے ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ علی کے لیے اتنا اہتمام۔ اب یہ بھی تو دیکھیے، اللہ اکبر، ارے پرانے دروازے سے بلا لیا ہوتا کھل جاتا تالا، اللہ نے کہا نہیں نہیں، حیدر آ رہے ہیں تو در بھی نیا ہوگا۔ صلوات ہے جی بابا۔ اور اگر اب علی اور یہاں کیا معاملہ ہے، اب غور فرمائیے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ بیچاری ماں نے منت مانگی، اس کے بعد پروردگار میں نے سوچا تھا بیٹا ہوگا، مریم بیٹی ہے، پروردگار عالم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ بیٹی 1000 بیٹوں سے افضل ہے، خانہ خدا کی خدمت کرنے لگی، ہمیں سب کچھ ہونے لگا، یہ پروردگار تو نے تو اتنا ان کو بلند کر دیا۔ لیکن جب ولادت کی بات آئی کیا کہا، تشریف لے جائیے، تشریف لے جائیے۔ میں بھئی یہ کوئی بات ہوئی، یہ کوئی بات ہوئی، 11 مہینے ہم نماز پڑھوائیں، 12 مہینے کوئی اور۔ صلوات ہے جی آبادات، یہ کہاں لکھا ہے کہ مولانا صاحب وہ باہر سے آ گئے ہوں، یہاں سے آ گئے، ہمارا پوری جب ولادت جب سخت مرحلہ تھا تب تو اللہ کرے بھئی آپ تشریف لے جائیے۔ بھئی یہ کون سی بات، پروردگار بیچاری کہاں جائیں گی، کہ نہیں آپ مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ زچہ خانہ نہیں ہے۔ اچھا اللہ کو معلوم ہے کہ اگر کہیں یہ عیسیٰ یہاں پیدا ہو گئے ہاں تو عیسائیوں کا پختہ معاملہ ہو جائے گا کہ اگر اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو اللہ گھر میں کیوں پیدا ہوتے۔ اللہ نے بھئی کو باہر لاؤ، اور علی کو اس لیے بلایا، در کھول کے بلایا، آ جاؤ فاطمہ بنت اسد آؤ، اس لیے کہ جب رشتہ طے ہوگا تو بیٹی اگر رسول اللہ کی ہوگی تو بیٹا بھی بیت اللہ کا ہوگا۔ صلوات ہے جی بابا۔ یہ ہے یار، ہر چیز کا وہ ہے طریقہ، ایسا تھوڑی نا بے وجہ سب ہو گیا۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ وہ بیچارے کہتے وہ ایک واقعہ تھا، حادثہ ہوا، اتفاق تھا، ہم نے کہا اس کے بعد اتفاق کرا لیتے۔ صلوات جی آپ اتفاق مانتے چلیے، آپ اتفاق کہتے ہمیں بحث نہیں نا، ہم لڑائی والے آدمی، سیدھے سادھے آدمی، اب آپ اتفاق کرا لیجئے، سر کے بل کھڑے ہو جائے۔ ہمیں اتفاق کرانا تو بڑی بات ہے، ذرا اس کنارے کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرا لیجئے۔ صلوات ہے جی آپ، جھنجھٹ ختم کیجئے۔
ہٹیے، ہم کچھ نہیں کہتے آپ، چلیے اسی کو آپ برابر کرا لیجئے، تماشا نہیں ہے، آپ تو گئے ہیں سبھی لوگ، وہ بالکل کنارے ہے، الگ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ جب خانہ کعبہ کے پاس جائیں تو کہاں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگے؟ کہا اسی طرف کھڑے ہو جانا جہاں پہ میری جد ماجدہ کھڑی ہوئی تھی، ان کی دعا تم نے دیکھی کیسے پوری ہوئی تھی، وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگا کرو۔ ہم نے تو بھیا یہ دیکھا مار متوے ڈنڈے لیے ٹھٹ پٹ کیا کرتے، ہم مال لوگ لپٹے جا رہے ہیں، کوئی کمر لگائے دے رہا ہے، مچومے لے رہا ہے، دیکھا تم نے اتنا پرانا معاملہ ہو گیا، معاملہ بھی کچھ تازہ رکھا ہے۔ صلوات ہے جی بابا، ہم نے منع تھوڑی ہے، ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ اتفاق نہ کیجیے، بالکل اتفاق آپ کچھ کر لیجئے، ہمیں اتفاق تو بڑی بات ہے، وہاں پہ نہیں ختم کر پا رہے ہو۔ تو یہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے، اللہ ہمیں اور آپ ہم اس پہ خوش ہو جائیں، فلاں نے بہت تعریف کر دی، ہمیں فلاں کیا تعریف کرے گا، تعریف کرنے والا اللہ، آل محمد کی تعریف اللہ نے کی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا بھئی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ سوال یہ بھی ہے، تعریف جب ہوتی ہے ہائی اسکول ہم پاس نہیں ہیں، سنیے گا آپ، اور امید یہ ہے ہم کو پی ایچ ڈی کو ایشو کر دے، سمجھ رہے ہیں، ٹکیں گے کہیں نہیں، نام اونچا ہو جائے۔ صلوات ہے جی آبا، اسی بات ہے بھیا، بھائی صحیح ہے، کوئی بات ہے، کچھ کر کے دکھائیے، ہم نہیں منع کرتے نا، کام کیجئے، نام ہوگا، کام کے نام پہ نیل اور 4 نمبر ہمارے 20 میں 20، کون حماقت کا دور ہے، جس نے کام کیا اسے اللہ نے عزت دی۔ کام کیجئے، ہر آئیے کام کیجئے، نام پائیے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ نے بیٹی دی، اس کے بعد حدیث ایسی حدیث ہے، خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے کہ یہ کہیں جھول ہے، یوں ہے، کیسے بیان کرے، کوئی سب معاملہ سب پختہ ہے اور سب انہی کی کتابوں میں، کیونکہ ہم لوگ تو موقع نہیں دیا آپ نے، ہمیں موقع ہی آپ نے کہاں دیا، ہمیں جب آپ نے دیکھا قید خانہ لینا، پکڑنا، ہتکڑیاں، بیڑیاں، سب اسی میں لگے رہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، قلم تمہارا ہوگا، مدح آل محمد ہوگی۔ صلوات ہے جی بابا، یہ اللہ ہوگا، کتاب خود ہی پتہ چل جائے گا، کیا رسول نے نہیں فرمایا؟ یہ حدیث ایسی ہے جو کہ ہر مسلمان جانتا ہے، دیکھیں نہ ماننے کی بات تو یہ ہے، خدا کو نہیں مانتے تو کیا کیجیے گا، ہے نہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ اب بیچارہ چمگادڑ ہے، وہ دن میں نکلتا نہیں تو کہتا سورج نہیں ہے، تو کیا اس کے کہنے سے مان لیں گے سورج نہیں ہے؟ اچھا بھیا وہ نکلتا ہی نہیں ہے تو یہ ہے نہیں، آپ خود جانتے ہیں، اہل نظر تشریف مولوی صاحب بیٹھے ہیں، زندگی بھر پڑھایا ہے، پوچھئے ان سے کیا ہے، وہ تو بیچارہ دن میں نکلتا ہی نہیں تو کہتا سورج ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات جب آپ کا سمجھا ہوا نہیں تو آپ عظمت سمجھ کہاں پائیں گے؟ صلوات ہے جی بابا، ہر کے بس کی بات نہیں ہے، تو عظمت ہے اہل بیت، بیٹی دی، لاجواب بیٹی دی، کیا کہنا بھائی، اللہ اکبر۔ اور فاطمۃ بضعۃ منی، بضعتی نہیں کہا ہے، بضعۃ منی کہا ہے، یہ پرانے پڑھانے والے ان سے پوچھئے گا، منی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، کسی بھی کل کو سمجھنا ہے تو جس کو ملانا پڑے گا، کبھی بھی کل بغیر جس کے پورا نہیں ہوگا، رسول کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو ملا کے دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا رسول کیا ہے، تم نے دیکھا کہ اس بیٹی کا عالم کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس بیٹی میں کوئی کردار عمل نہیں ہے تو یہ باب ہیا بنت ام ابیہا کیوں کہہ رہا کہ یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے؟ نہ اس سے پہلے کسی باپ نے کہا، نہ رسول کے بعد کسی نے کہا، صاحب عزت صاحب کرامت کوئی ایسا ہو تو لے، اللہ اکبر، یہ فاطمہ کی منزلت عظمت۔ اب 2 جملے آپ سنتے چلیے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، من آزاہا، جس نے اس کو اذیت دی، فقد آزانی، اس نے مجھے اذیت دی، فقد آزانی، جس نے مجھے اذیت دی، اس نے اذلہ، اللہ کو، اور یہ بھی تو ہے وَهُوَ کافر، یہ بھی تو لکھا ہے
پوری روایت تو یہیں پر رکتی ہے وہ کافر بھی ہے، یعنی جس کو فاطمہ کو اذیت دے وہ کافر. یہ تو آخر میں نتیجہ رسول نے نکالا. اب ہمارے اور آپ کے ماحول میں ایک بحث بہت ہوتی ہے، اور کچھ بھیا دیکھو ایسی باتیں ہیں جو یہاں نہیں طے ہو پائیں گی. چاہے جتنے ٹھنڈے ہو جائیں، بالکل برف کے ڈھیلے ہو جائیں، بالکل ہمیں غصہ بالکل نہ آئے، طے نہیں ہو پائے گا. یہ قیامت دن طے ہوگا. میں بتا رہا ہوں، یہاں کوئی طے کرنے والا جگاڑ ہو تو ہمیں بتا دیں، ممبر سے نیچے اتروں گا کہ مولانا صاحب آپ کا سمجھاؤ نہیں. میں بتا رہا ہوں کچھ چیزیں طے نہ ہو پہلے، طے ہے بالکل. اس میں ایک بات، ایمان پہلے کون لایا، یہ بھی بڑا جھگڑا ہے. ہم نے کہا میرا مولا لایا 3 دن کا تھا، تبھی کہہ رہا تھا رسول اللہ. ہاں وہ بچے تھے، وہ دیکھیے بزرگ بات بچے، اتنے پرانا ایمان، وہ کتنے پرانا ایمان، اتنے بڑے آدمی تھے تب ایمان لائے. اللہ اکبر. ہم کہہ رہے میرا ارے وہ بچپنے کا ایمان تھا. ہم نے دیکھو بھیا یہ جھگڑے والی بات ہے، تم ایمان کی بحث نہ کرو. یہ بتاؤ ایمان لانے کے بعد پہلے کافر کون ہوا؟ صلوات ہے جی ہاں بابا. یہ بتا دو، حدیث تمہارے سامنے، باقی جھگڑا بعد میں طے کر لینا. پہلے کون ہوا؟ تو یہ یاد رکھنا، رسالت مآب کی یہ حدیث مسلمانوں کی ہر کتاب میں، بڑی بڑی کتابوں میں جس کے اوپر اعتقاد یقین ہے، اس میں بھی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اور اپنے استدلال میں فاطمہ نے یہ کہا تھا. جب یہاں پر بات آئی کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے تو یہ تو بات آپ مانیں گے. ابھی کسی نے اپنے شعر میں بھی کہا تھا، یا آپ نے کہا ہو یا چلے گئے ہمارے وقار سلطان پوری صاحب، اللہ اکبر. فاطمہ رسالت کا جز ہے، فاطمہ انبیاء سے افضل، فاطمہ صاحبان کتاب سے افضل، فاطمہ صاحبان شریعت سے افضل، اوصیاء ذوی الاحترام سے افضل، اولیاء کرام سے افضل. میں تو یہ کہہ دیتا کہ کل کائنات سے افضل، لیکن احتیاط ضروری ہے. ہاں، کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو مرکزی شخصیت بنا دیا. ایک کو بنایا نبوت کا ذمہ دار اور 12 کو بنایا امامت کا ذمہ دار. اور فاطمہ کو مرکزی شخصیت بنا دیا کہ جب نبوت کو ضرورت پڑے تب بھی فاطمہ کام آئے، اور جب امامت کو ضرورت پڑے صلوات بھیجیے. تینوں چیزیں مرکزی شخصیت بنا، یہ ہے فاطمہ. بالکل. اب 2 جملے آپ سنیے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیا کہا. اہل نظر تشریف فرمائے، ہر شب جمعہ حدیث سے قضا ہوتی ہے. کیا ہوا؟ وہ پوری حدیث سے قضا تو نہیں. یا سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی، ہے نہیں؟ اے میرے آسمان کے رہنے، عزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم، انی ما خلقت سماعا مبنیت، میں یہ چکر کھاتا ہوا آسمان، یہ شمس و قمر کی قندیلیں، یہ زمین کا فرش، یہ طغیانی والے دریا، اس میں چلتے ہوئے کشتیاں، فلک مانے فلکیں، یجری دوڑتی بھاگتی چلتی کشتیاں، کہ ہاؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکرسی، کن کی محبت میں ہے جو چادر کے نیچے ہیں. تو جبریل نے کیا پوچھا؟ یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یہ میرے پروردگار، ومن تحت ھذا الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اما میں کہوں گا بھیا تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہو. اب تمہارا تو اس گھر میں بڑا آنا جانا روزمرہ کا معاملہ، تمہارا تو دل جنت میں لگتا ہی کہاں تھا. صلوات بھیجیے آبادا. تم تو بہانے ڈھونڈا کرتے تھے یہاں آنے کے. اب پوچھ رہے پروردگار عالم اس کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا بھائی جبریل، یہ وہی ہیں جن کے بعد قرآن لے کے آتے ہو، یہ وہ ہیں جن کی تلوار لے کے آئے ہو، یہ وہ ہیں کہ جن بچے جھولا جھلانے آئے ہو، یہ وہ خاتون ہے. عجب نے جبریل جواب دے نادان، جب بھی دیکھا الگ الگ دیکھا، آج ایک مرکز پہ جمع دیکھا تو آنکھیں میری خیرہ کر رہی ہیں. تو اللہ نے کیا ہے، اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا بھئی. اللہ کہہ دیتا ہاں جبریل یہ محمد ہیں ہمارے نبی، یہ علی ہیں،
کہہ سکتا تھا، اللہ نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا، وہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. آج نبوت کا جناب تعارف فاطمہ کے ذریعے سے، امامت کا تعارف فاطمہ سے. یہ ہے فاطمہ. کتنی بڑی بات ہے. حق کہاں ادا ہو سکتا؟ ہمارے جیسے بے بدعت طالب علم فاطمہ زہرا کے بارے میں پڑھیں گے؟ ہماری اوقات ہے جس کی تعریف خود خدا کر رہا اور رسول کر رہے ہوں. یہ تو ہم لوگ اپنے عقیدے کی خالی اظہار جو کچھ معلوم ہے پڑھا دیا. فاطمہ کی عصمت اللہ اکبر. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تیرا معصوم ایک پلے میں ہے، ایک معصوم ایک پلے. فاطمہ کی تعظیم کے لیے یہی کیا کم ہے، جس کی تعظیم کے لیے صف انبیاء کھڑی ہوتی ہوں، وہ رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑا. یہ ہے فاطمہ کا مرد. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے، یہ دیکھیے مرتبے اور سوچنے والی جیسی پرورش ہوتی ہے. اب دھیان رکھیے گا، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب بزم رسالت سجی ہوئی اور اصحاب علی شاہ، اچھا یہ بھی رسول کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں، کوئی کل ایمان، کوئی 10 درجے والا ایمان، کوئی 9 درجے والا، کوئی ہائی اسکول والا، کوئی انٹر والا، اور اس میں کچھ بیچارے دھلمل ایمان، کمزور پارٹی بھی، وہ بھی بیچارے بیٹھے. اور سوال کیا ایک مرتبہ، یہ بتاؤ بھائی عورت کے لیے سب سے بہترین زینت کا سامان کیا ہے؟ بھائی جس کی جتنی عقل اتنی جواب دے گا. کسی نے کہا اللہ کے رسول ہاتھوں کے کنگن. ٹھیک، چپ پہ رہے. کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول گلے کا گلو بند. کسی نے کہا بدن کے ملبوسات. دنیا کا سب سے بڑا عالم بیٹھا تھا جس کا نام علی مرتضیٰ. اس نے خود نہیں کچھ کہا، چاہتا تو وہیں جواب دے دیتا، لیکن علی نے اپنی نالائنوں کو پکڑا، آئے مسجد سے باہر بیت الشرف میں تشریف. اب الحسن بڑی جلدی آ گیا. کہا فاطمہ آپ کے والد نے ایک سوال کیا. کہا کیا سوال کیا؟ کہا آپ کے والد نے کہا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زینت کا سامان کیا ہے؟ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کہا، ہم سے متعلق سوال ہوتا تو ہم دیتے جواب. صلوات ہے جی آباد. ہمارے متعلق سوال ہی کہا تھا، ہم سے متعلق سوال عورتوں کے بارے میں پوچھا. کہا تو آپ کیا کہتی؟ کہا جب بابا سے کہہ دیجئے گا عورت کے لیے سب سے بہترین زینت کا سامان یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو. جیسے ہی جا کے علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پہچان لو. ہمارا جس کی بیٹی کی عظمت کا عالم یہ ہے، اس کے والدین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. صلوات بھیجیے آپ بابا. یہ ہے فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. پیچانو خیبر فتح ہو گیا. پڑھنے کے لیے بھیا بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آپ لوگ کہیں گے تو ہم تو بھیا 7:30 بجے بیٹھے، یہاں 10 بج گئے، بہت دیر پڑھ دی. اور یا کوئی کہے تعلقات اچھے ہوں گے ڈاکٹر صاحب سے، پڑھتے چلے جا رہے، اترنے نام ہی نہیں لینا کہیں. ہاں یہ بھی تو بڑا ڈر لگتا ہے. صلوات ہے جی آپ بابا. آج کل کے زمانے میں یہ بھی بڑی پریشانی ہے. وہ بہت ان کے تعلقات ہوں گے اس لیے پڑھتے رہے، اترنے کا نام ہی لے رہے تھے. تو یہ سب کون برداشت کرے؟ اب آپ غور فرمائیے گا. خیبر فتح ہو گیا. وہ تمام چیزیں پڑھی جا سکتی ہے لیکن نہیں. اور اس کے بعد وہ زمین جائیداد، وہ تمام باغ، وہ سب آپ جانتے ہیں، وہ ہم کو نہیں مل گیا. اب اللہ نے کیا کہا؟ وہ قرآن میں آیت وہ بھی موجود ہے. اللہ نے یہ کہا کہ جس پہ حرب و ضرب نہ ہو، گھوڑے نہ دوڑا گئے ہو، وہ آپ کا ہے. اب قربا، لفظ قربا لکھا ہے. قربا جو آپ کے قربا ہوں. قربا کون ہے بھیا؟ جیسے کبرا صغرا ویسے ہی قربا. قربا کا صیغہ مؤنث کا ہے، اس پہ تفضیل مؤنث واحد. قربا کو دے دیجئے. ہمیں فاطمہ سے زیادہ کون قریب ہوگا؟ وہی صیغہ استعمال کیا، فاطمہ کو دے دیا. آمدنی ہوتی رہی، حالات اچھے رہے. اب اس کے بعد اب آپ غور فرمائیے، دنیا میں ہم کو، میں بھیا وکیل نہیں ہوں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں، قابض میں ہوں.
قبضہ میرا ہے، تصرف میرا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ دنیا کا سب سے الٹا مقدمہ، جس نے قبضہ کیا وہ مالک سے کہہ رہا ہے گواہ لاؤ۔ کوئی بات ہوئی؟ میں یہ کوئی نہیں بات بھائی، مالک سے جو قبضہ کر رہا ہے، غاصب ہے، وہ کہہ رہا ہے گواہ لاؤ۔ کسی غیر معصوم کو معصومہ سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔ قبضہ ادھر کا ہے، ادھر سے مانگ رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے۔ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ۔ یہ تو کہا ایک ایسی لاوارث حدیث ہمارا جس کا کوئی بھی وارث نہیں۔ رسول کی بیٹی نے سنا نہیں، علی نے سنا نہیں، کسی نے سنا نہیں، مسلمانوں نے سن لیا کہ رسول نے۔ اور تو اور بزرگوار کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ آپ نے سنا؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کب کہا۔ الزام نہیں بھیا، کسی ممبر ہے یہ رسول کی جگہ، اس کے شبی ہے، اس پہ ایسی ویسی بات کہی نہیں۔ کہا نہیں میں نے نہیں سنا کب رسول نے کہا، کسی کو نہیں معلوم، ان کو معلوم بیچارے کو۔ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک آپ نے کہا صدقہ۔ اگر یہ صدقہ ہے تو یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ صدقہ ہے تو رسول نے دیا کیوں، فاطمہ نے لیا کیوں؟ صلوات بھیجیے بابا۔ اگر یہ صدقہ ہے، اگر یہ صدقہ ہے تو رسول نے دیا کیوں اور علی نے فاطمہ نے لیا کیوں؟ صدقہ یہ کہہ کہ نیت خراب ہو، خدا نخواستہ بھیا نیت خراب، یہ بڑا مشکل ٹیڑھا بھیا۔ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، محبت سے جاتے، پیار سے جاتے، اخلاق سے جاتے، جو ان کا شرف تھا اس کو ملحوظ رکھ کے جاتے اور یہ کہتے اللہ کے رسول کی بیٹی ہم نے نئی نئی حکومت سنبھالی ہے، ہمارے جو وتی حالات ہے، آرتھک سنکٹ بہت۔ صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ ابھی یہ نئی نئی ہے معاملہ، آرتھک سنکٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہمیں دان کر دیجئے، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں کوئی اس زمانے کا آدمی تو نہیں، میں عزت کے ساتھ مانگو کہ یہ اہل بیت ہے، میں جس کے پوتے کا ہاتھ کا دہون زر و جواہرات میں تبدیل ہو جائے، ہمیں یہ کیا چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ تو آپ چلے جاتے عزت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ دے دیتی، لیکن افسوس یہ ہمارا درد دل ہے۔ کتنا چھپائیں گے، کتنا دبائیں گے؟ کلیجے تمہارا 10 کا نوٹ سے گر جاتا، تم رات بھر ڈھونڈتے ہو گرا کہاں، بار بار دلہن سے پوچھتے ہو کیا میں نے کرتا بدلا تھا تب گر گیا تھا، بٹیا اسکول کی کب اس کو دیا تھا، کہ آپ نے میری جیب سے نکالا تھا؟ کون سی بات ہے؟ آپ ہر آدمی تلاشتا ہے، آپ نے پوری معاملے کو بالکل۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اب اس منظر کو بھیا آپ سوچنا خود، کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے یہ تمام مسلمان آیت تطہیر کے نزول کے بعد روایتیں دو ہیں، ایک روایت کہتی ہے 9 مہینے اور ایک روایت کہتی ہے 6 مہینے۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد نماز صبح کے بعد رسول مسلسل 6 مہینے اس در پہ سلام کرنے جاتے تھے۔ 6 مہینے یا 9 مہینے مسلسل سلام کرنے کے۔ کیا وہ گھر اسی لائق تھا؟ جو طریقہ اپنایا مجھے افسوس ہے، ٹھیک ہے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی بڑی تاریخی کتابیں ہیں، بہت پیروکاری کی ہے، مار پوری سیاہیاں صرف کر دیں بچاؤ میں، بڑے پرانے لوگوں نے بہت بچایا ہے، بہت وکالت کی ہے، لیکن بھیا وکالت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں زبردستی عذر پیش کر رہے ہو؟
اللہ اکبر، کیا کیا کہا ہے، آپ تاریخ پڑھیے. ہماری شہزادی کتنا بڑا ظلم ہے. ضعیفی، اللہ 18 سال میں کہیں سر کے بال سفید ہوتے. اے بھیا کوئی ہاتھ میں عصا لے کے چلتا ہے. کوئی عصا لے کے چلتا، کتنی اذیت دی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے منظر کو دیکھیے، جلدی سے عرض کر رہا ہوں. فاطمہ اب الحسن کو باہر نکالیے، جو لوگ ہیں انہیں باہر نکالیے. اللہ اکبر. فاطمہ اپنے دروازے پہ آگے کہتی ہیں مسلمانوں کیا غضب کر رہے، ابھی تو میرے بابا کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے. کوئی کہتا ہے شہزادی نے کہا کہ بھیا اس گھر میں حسن اور حسین رسول کی امانتیں ہیں، کہا چاہے کوئی ہو. کسی نے باہر کہا یہ کیا غضب کر رہے ہو، کہا مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ جملے ہیں تاریخ کے مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، کوئی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں ہے. اللہ کتنی مشکل ہے میرے عزیزوں. ہم خالی تاریخ پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، اپنے پر گدری نہیں ہے نا. جس کے پر گدری اس سے پوچھو. ہمارا دروازہ گرا دیا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی. رات میں فاطمہ زہرا علی کا ہاتھ پکڑ کے ٹوٹا ہوا پہلو لے کے جاتی تھی اصحاب پیغمبر کے دروازوں میں، کنجی کھٹکھٹا کے پوچھتی تھی کیا تم غدیر میں نہیں تھے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول نے علی کے لیے کیا کہا تھا، کیا تم نے نہیں سنا. کتنی سخت بات ہے میرے عزیز، کلیجہ پھٹ جاتا. اے فاطمہ سلام کرنا تو بڑی بات ہے، اب میں سلام کرتا ہوں تو یہ جواب نہیں دیتے. اللہ مسجد نبوی میں لگی ہوئی کچہری، اس میں رسول کی بیٹی. اے بھیا کوئی تو کہہ دیتا کہ آپ بیٹھ جائیے. بھئی ہمارے آپ کے باتیں بات میں اللہ کے نبی کی بیٹی بیٹھ جائیے، کوئی کہنے والا نہ تھا. فاطمہ کھڑی رہی اکیلے. علمان اللہ جزاکم ربکم اللہ کسی غم میں نہ. اس کے بعد روایت میں یہ موجود ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ دونوں حضرات نے علی مرتضیٰ سے کہا کہ ہم جائیں گے فاطمہ سے معافی مانگیں گے. جناب مولا نے فرمایا کہ فاطمہ یہ حضرات چاہتے ہیں، کہا یہ گھر آپ کا ہے، حق ہے آپ کو. جب یہ لوگ گئے تو یہ سب نے لکھا ہے کہ جیسے ہی سب کو دیکھا رسول کی بیٹی نے منہ پھیر لیا، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. اور یہ جملے لکھے ہیں جب کا دل چاہے کہ تھا کہ ہم آپ سے ناراض. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہر نماز میں آپ کے لیے بد دعا کرو. بروسے محشر بابا سے ملوں گی تو شکایت کروں. کیا بھیا اذیت دی. فاطمہ زہرا آخری دنوں میں بالکل کمزور. بس یہ بابا، اے بابا میرا دل نہیں لگتا، اے بابا تم مجھے بلا لو. فاطمہ بہت دنیا سے آج پریشان. وہ دن بھی آیا
مولائے متقیان گھر میں تشریف لائے. بھیا میں بہت سخت مصائب نہیں پڑھ پاتا ہوں, میری جان نکلنے لگتی. اللہ کیا دیکھا, ذوف و نقاہت بہت بڑا ہوا تھا. افسوس مجھے یہ ہوتا ہے, میں ظاہر سی بات ہوں, ہر قوم کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان رسول کی بیٹی کو نہیں جانتا. جاہل ہو تو کوئی بات نہیں, ہم اس سے نہیں کہتے. ہم پڑھا لکھا کہتا اچھا یہ آپ لوگ آج کل یہ کالے کپڑے کیوں پہن کے آ رہے ہیں, تو ہمارے کیا غم چل رہا. اب کاہے کا غم ہے, وہ پڑھا لکھا پوچھ رہا, اب کاہے کا غم ہے. یہ عالم ہے, اس پڑھے لکھے دور ہے. اللہ اکبر, رسول کی بیٹی افسوس کرتی چلی. کیا دیکھا, مولا تشریف لائے, فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی, کاموں میں مصروف تھی. مولا قریب بیٹھ گئے, کہا فاطمہ زہرا آج آپ بہت کاموں میں مصروف, کیا بات ہے, کچھ آرام کریے, کیا ہے. اللہ کہا ابوالحسن اچھا ہوا آپ آ گئے, بیٹھ جائے. ابوالحسن بیٹھ, کہا میں نے کھانا پکا دیا ہے, بچوں کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں, ساری چیزیں کر دی. اے ابوالحسن میرے بابا نے بتا دیا, اے بیٹی آج کی رات تم ہمارے پاس ہو. اے ابوالحسن اب میں زندہ. اے ابوالحسن میری چند وصیتیں. پہلے یہ بتائیے, اللہ کے حکم سے میرے بابا نے آپ کے ساتھ میرا عقد کیا, آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کتنی بڑی شرعی باتیں ہیں یہ سب. آپ مجھ سے راضی؟ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابوالحسن میرا جنازہ آپ رات میں اٹھائیے گا, اور جیسا یہ مدینے میں جنازے اٹھانے کا طریقہ مجھے پسند ہے. اسما نے مجھے ایک مرتبہ حبشہ کا صندوق دکھایا تھا, ویسے ہی بنوائیے گا, ویسے ہی اٹھائیے. اور اگر آپ عقد کریں میری بات, تو میرے بچوں کو میری کمی. میرے بچے میرا حسین. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی کا بھی نہ رلائے. اور جن لوگوں نے مجھے اذیت دی انہیں میرے جنازے پہ نہ دیجیے. مولا سنتے رہے. تمام امور کو انجام دینے کے بعد شہزادی حجرے میں اسما, فضہ, یہ بات جب تک میری تسبیح و تحلیل کی نفس کے تار کی جھنکار آتی رہے, سمجھ لینا تمہاری شہزادی زندہ ہے. مگر ایک بات یاد ہے کہ میرے بچے آ جائیں تو کھانا ضرور کھلا دینا. میرے بغیر بچے میرے کھانا نہیں کھاتے. اسما بار بار جاتی, کان لگاتی ہے, خدا کا شکر ادا کرتی ہے. ایک مرتبہ نفس تار کی جھنکار آنا ختم ہوئی, دل کو تھام لیا, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر, پہاڑ گر گیا, فاطمہ دنیا سے چلی گئی. خاموش نہیں, کہیں بچے نہ آ جائیں. بچے آئے, آنے کے بعد جناب اسما نے کہا بچوں میں کھانا چنے دسترخوان بچھائے دے رہی ہوں, آپ کھانا نوش فرما لیجیے. جناب حسن مشتبہ تو خاموش تبا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کیا ہم لوگوں نے بغیر مانگے کبھی کھانا کھایا ہے کہ آج کھا لیں گے؟ بس یہ سننا تھا. بچوں بچے حجرے, اماں دو باتیں یاد رکھنا میرے عزیزوں. بڑا سخت مرحلہ تھا علی کے اوپر. علی جیسا میں نے صابر نہیں دیکھا, بہت سخت منزل ہے.
چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 7 سال 5 سال 3 سال 2.5 سال کے رات کا انتظار کیا گیا جنازہ میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا کفنانے کے بعد گھر کے صحن میں رکھا گیا ایک چراغ سرہا نے جلایا مولا نے اس چراغ کی مدھم روشنی میں فاطمہ کی نورانی چہرے کی زیارت مسلسل دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو آنا چاہے اور بچے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا نے کہا اے بیٹا حسن کیا ماں کے آخری دیدار نہیں کرو گے امام حسن بڑے سرہانے آئے ہاتھ جوڑے اماں آپ نے ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا فوراً مولا نے کہا آجا میرے لال بابا زندہ آجا میرے بیٹے زینب بڑی ام کلثوم حسین ایک ستون سے سہارا کیے ہوئے کھڑے سننے والوں صاحب اولاد ہو اللہ تمہارے گھر والوں کو ہر ایک کو سلامت رکھے ایسی مصیبت نہ آئے کسی کے اوپر 18 سال کی جوان ماں لیٹی ہوئی ہے اللہ اکبر بیٹا حسین کیا ماں کے آخری دیدار نہیں کرو گے ایک مرتبہ حسین تمام بچے سرانے آئے حسین پہتیانے آئے قدموں پہ سر رکھا کہ اماں ہم نہیں آئیں گے اماں آج حسین رو رہا ہے تم خاموش لیٹ بندے کفن ٹوٹ گئے آجا میرے اللہ حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا اماں وعدہ کرو جب حسین اکیلا ہوگا اماں وعدہ کرو جبریل آئے آواز دی علی مرتضی حسین کو سینے سے ہٹائیے پوری جنت میں رونا ہو رہا ہے اے فاطمہ آپ سے حسین کا رونا نہ دیکھا گیا اے فاطمہ ذرا کربلا تو آ جائیے 2 جملے ہیں 3 جملے بس جنازہ اٹھا دنیا کہتی ہے صحابی رسول وہی ہے جو رسول کی بیٹی کے جنازے میں شرکت کرتا پوری دنیا سے شکوا ہے بھیا یہ کہاں کا انصاف ہے رسول کی بیٹی کا جنازہ اڑ جائے چند لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہوئے نظر جنازہ چلا کتنا بڑا سخت امتحان اس بات کو محسوس کرنا بچوں کے سامنے علی رو نہیں سکتے ہیں اگر علی روئیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا کون سمجھانے والا ہوگا ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے گھر دے جنازہ چلا جناب زینب نے دروازے کو دیکھا دروازہ دیکھتی جاتی تھی روتی جاتی دروازہ دیکھتی جاتی تھی روتی جاتی آئے جنت البقیع میں لے کر علی مرتضیٰ نے جنازے کو اتارا پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا علی اتنا نہ روئے گلے میں رسی بن گئی علی اتنا نہ روئے فاطمہ زہرا دنیا سے رحلت کر گئی علی نہ روئے لیکن جب فاطمہ کا جنازہ قبر میں اتارنے لگے رسول کے روضے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امانت ایک جملہ کہا اے فاطمہ جب بابا سے ملاقات ہو میرا سلام کہہ دینا اپنا پہلو دکھا دینا کہ ہائے امت نے کیا کیا کہہ دینا علی اکیلا رہ گیا علی اکیلا رہ گیا فاطمہ جنت البقیع میں دفن ہو گئے بس آخری جملے ہیں زینب نے خاموشی اختیار کر لی خاموش ہو گئے بولتی نہیں خاموش بس دروازہ دیکھتی ہیں روتی 5 برس کا سن تھا بھیا کوئی بہت بڑی تو دیکھتی آنکھوں سے آنسو ایک دن مولا نے کہا میرے لال بیٹی زینب تمہاری ماں نے کم سے کم باپ زندہ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے اے میری بیٹی اگر تم مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی بس دروازہ دیکھی آنکھوں میں آنسو آئے خاموش مولا بہت پوچھتے تھے ایک دن جناب فضہ بیٹھی ہوئی تھی سامنے جناب زینب نے کہا اماں فضہ نے دل تھام لیا زینب نے مجھے اماں کہا فوراً گئے آقا زینب بولی آئے مولا
کہا بیٹی زینب بتاؤ کیا خواہی؟ کہا بابا جملے سننا بس میرے عزیز و صاحب اولاد ہو. ایک مرتبہ کہا بابا جب سے میری ماں کی شہادت ہوئی ہے میں نے ابھی تک جنت البقیع میں قبر کی زیارت نہیں کی ہے. کہا بیٹی ضرور زیارت کرنا لیکن جب رات ہو جائے گی عشاء کی نماز کے بعد جب مدینے کے لوگ نکلنا چھوڑ دیں گے آگے حسن ہوں گے بیچ میں تم ہوں گی پیچھے حسین میں کہوں گا مولا ارے 5 برس کی زینب کے پردے کا اتنا اہتمام ارے ذرا سن 60 ہجری میں آ جاؤ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام ارے تمہاری زینب سر سے چادر چھین لی گئی جہاں جہاں لوگوں نے چادریں دی ظالموں نے سر پہ رہنے نہیں. جناب زینب یہی کہتی تھی جملے سننا زینب نے کیا کہا کہ افسوس جس ملک میں ہم شہزادی بن کے گئے وہیں ہمارے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ تھا. بڑی سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. الہی بحق الزہرا و ابیہا بالہ بنی السر المستودع فیہا پروردگار ذکر قبول فرما لے تمامی حاضرین دل تمنا کو پورا کر. یہ جو آوازیں گری فاطمہ زہرا پہ بلند پروردگار اس پہ اللہ نے اپنی رحمت نازل فرما. یہ جتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے جنت البقیع دیکھی ہو ان کو دوبارہ بلا لیں اور جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو زیارت ضرور کرا دیں. اے میرے اللہ بانی خمسہ مجالس کی دلی حاجات تمنا ان کو خصوصی صحت و تندرستی عنایت فرما. ہماری ملت کے جو لوگ بیمار میں شفا ہو جائے. پروردگار عالم جب تک دنیا میں رکھنا بڑی عزت کے ساتھ رکھنا. بار الہ ہم لوگ جب دنیا سے جائیں تو ہمارے دل میں محبت اہل بیت موجود ہے. پروردگار عالم فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں میں ہم لوگوں کو شمار فرمانا. پروردگار عالم یہ مجلس ادا کرنے والے یہ ماتم کرنے والے زندہ و پائندہ رہیں. پروردگار عالم کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بار اللہ طلاب کو کامیابی عنایت فرما نوجوانوں کو عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہماری بہن بیٹیوں جناب فضہ کے سیرت چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. آپ حضرات نہایت مؤدبانہ گزارش سورہ فاتحہ جناب اسد عباس صاحب کے والدین ذوی الاحترام کی روح کو شاد فرما دے.